لوگ مجھے چیکوف سے ملاتے ہیں، حالانکہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ چیکوف کا میرے کام سے کیا تعلق ہے۔ میں راجندر سنگھ بیدی 1 ستمبر 1915 کو لاہور چھاونی میں پیدا ہوا۔ تنخواہ ملنے کا دن تھا، ظاہر ہے گھر میں سب لوگ خوش ہوں گے۔ میرے والد کشتری تھے، والدہ برہمن۔ ذات پات کی پابندیوں کے دنوں میں ان کی شادی کیوں کر ہوئی، یہ آج تک صیغہ راز میں ہے۔ اتنا جانتا ہوں کہ یہ اتصال قطعاً رسمی تھا۔ والد صاحب خوبصورت انسان تھے اور والدہ بدصورت تھی۔ قدرت کی ستم ظریفی سمجھیے کہ دونوں میں جو چیز بری تھی وہ ہم بہن بھائیوں کے حصے میں آئی۔ شکلوں کے اس تضاد کے باوجود میرے والدین میں بہت ہم آہنگی تھی۔ ان کے اتصال سے جو کچھ ظاہر ہوا وہ میرے افسانے ہیں۔ والد صاحب رات کو دیر تک والدہ کو 2 پیسے روزانہ کرائے کے ناول شرلاک ہومز کے کارنامے اور ٹاٹکار راجستھان سنایا کرتے تھے، اور ہم بچے بستروں پر دبکے ہوئے سنا کرتے تھے۔ والد صاحب کی 1-2 عادتیں مجھے بیک وقت اچھی اور بری لگتی تھی۔ بات بات پر فارسی کے اشعار پڑھنا اور پڑھتے پڑھتے رونے لگنا، اور والدہ کی سہیلیوں میں ان کی ہردل عزیزی۔ ہمارے گھر میں شور بہت تھا، بہت شور بپا ہوتا تھا، شور شور شور، اور اس کے بعد یکلخت رات کا سناٹا اور بھی بڑا شور سجھائی دیتا تھا۔ میری طبیعت میں تلون زیادہ ہے۔ انقلاب کو میں زندگی کا قانون سمجھتا ہوں۔ ایک جگہ اور ایک صورت میں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتا۔ اپنے کمرے میں بھی میز کو کبھی ایک کونے میں کبھی دوسرے کونے میں رکھ دیتا ہوں۔ پہلے پوسٹ آفس میں ملازم تھا، 8 سال کی ملازمت کے بعد پوسٹ آفس چھوڑ دیا۔ کچھ مہینے آوارہ گردی کی، پھر ریڈیو میں ملازم ہو گیا، اور اب میں محض افسانے نہیں لکھتا۔ میرے 3 بچے ہیں، ایک مر چکا ہے، ایک بیوی ہے۔ گو ادب میری پہلی محبت ہے، مگر میرا جی چاہتا ہے کوئی امیر بیوہ مجھ سے شادی پر رضامند ہو جائے، یا کوئی متمول آدمی مجھے متبنہ بنا لے تو میں آرام سے بیٹھا لکھا کروں۔ اچھلا کے کوئی بچہ نہ تھا۔ 5-6 سال کی شادی کے باوجود اس کی مامتا ویسی ہی دبی پڑی تھی۔ البتہ 15-16 برس کی ایک نوکرانی تھی جو اچھلا کے اشارے پہ چائے بنا کر لے آئی۔ پھر ایک پلیٹ میں خطائیاں بھی لائی جو اچھلا نے گھر میں ہی بنائی تھیں، جن پہ پستہ فراوانی سے بکھرا ہوا تھا۔ نوکرانی نے موہن کو کبھی دیکھا تو نہیں کہ انداز میں دیکھا، اور پھر رسوئی میں کام کرنے کے لیے چلی گئی۔ موہن نے ایک خطائی منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، لڑکی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، اور اچھلا نے اندر کی طرف دیکھا، پھر بولی، پر جوان لڑکیوں کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں رکھنا نہیں چاہیے؟ کیا بتاؤں؟ اچھلا ہنس دی۔ روز کوئی نیا البیلا دروازے پر موجود ہوتا ہے۔ اور پھر دونوں مل کر ہنسے۔ موہن نے بات شروع کی، میں بھی تو ہوں۔ اچھلا کے چہرے پر لالی دوڑ گئی، نگاہیں چراتے ہوئے چائے میں چمچ ہلاتے ہوئے بولی، آپ کی بات دوسری ہے۔ اور پھر ایکا-ایکی، اب کے رام آئیں گے تو انہیں میں آپ سے ملواؤں گی، بڑے مزے کے آدمی ہیں وہ۔ موہن نے چھیڑا، اس کا مطلب ہے اس سے پہلے نہ آؤں؟ نہیں، اچھلا نے گھبراتے ہوئے کہا، آپ جب جی چاہے آئیے، آپ کا اپنا گھر ہے۔ پھر اچھلا نے سوچا وہ کیا کہہ گئی۔ عورت ہونا بھی ایک ہی مصیبت ہے، کیوں وہ ہر وقت ڈری ڈری رہتی ہے، کیوں کہتی کچھ ہے مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اور اچھلا نے اپنے شوہر رام گدکری کی باتیں شروع کر دیں، جیسے ان سے اچھا مرد کوئی اس دنیا میں نہیں۔ ایک رام ایودھیا میں پیدا ہوئے تھے اور ایک اب 20ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں اور کولابا میں رہتے ہیں۔ موہن جام کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنی بیوی سمترا کی باتیں شروع کر دے۔ دونوں میں فاصلہ اور بھی بڑھ گیا۔
اور برابر بڑھتا جا رہا تھا. ان کے جانے بوجھے بغیر وہ ایک دوسرے سے دور ہو کر قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے. موہن کہنے لگا سمترا بڑی گریٹ عورت ہے، لیکن اس کی صحت کی خرابی نے پوری زندگی پہ ایک غم کی چھاپ لگا دی ہے. 10 سال سے جس عورت نے تمہارا ساتھ دیا ہو اسے تم صرف اس لیے چھوڑ دو کہ وہ بیمار ہے، جس نے اپنی جوانی کے بہترین سال تمہاری خدمت میں لگا دیے، جس کی صحت کی خرابی کے تم ذمہ دار ہو. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. اور موہن کی آنکھوں میں آنسو چلے آئے. پھر میں کتابی زندگی سے نکل کر فلمی زندگی میں چلا گیا، اور میں نے محسوس کیا کہ ہر فلم ساز میری طرف ایسے دیکھ رہا ہے جیسے شیش محل میں کوئی کتا گھس آیا ہو. ہر شخص مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ فلمی کہانی کیا ہوتی ہے، کیسے لکھی جاتی ہے. کامیاب فلم سازوں کی تقریریں سننا تو میں گوارا کر لیتا، لیکن ان کے چیلے چانٹے جنہیں فلمی زبان میں چمچے کہا جاتا ہے، وہ بھی مجھے سمجھانے لگتے کہ فلمی کہانی اصل میں کیا ہوتی ہے، اس میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کہنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے. آخر ایک بار اس زمانے کے ایک بہت بڑے فلم ساز سے میں یہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ آپ نے کون سی کتاب لکھی ہے، اور اس کے بتانے پر کہ اس نے کوئی کتاب نہیں لکھی میں نے کہا میری 3 کتابیں چھپ چکی ہیں، اور ان میں نے کسی کتاب میں ہندوستانی یا غیر ملکی فلم سے کچھ نہیں چرایا ہے. پھر جو سین وہ مجھ سے 7 بار لکھوا چکا تھا اور اسے 8ویں بار لکھوانا چاہتا تھا، 8ویں بار لکھنے کی بجائے کاغذوں کے پرزے کر کے میں اس کی میز پر پھینک کر چلا آیا. سندر لال کا گرائیں لال چند، جسے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے سندر لال اور خلیفہ کالکا پرشاد نے راشن ڈپو لے دیا تھا، دوڑا آیا اور اپنی گاڑھے کی چادر سے ہاتھ پھیلائے ہوئے بولا بدھائی ہو سندر لال. سندر لال نے میٹھا گڑ چلم میں رکھتے ہوئے کہا کس بات کی بدھائی لال چند؟ میں نے لاجو بھابھی کو دیکھا ہے. سندر لال کے ہاتھ سے چلم گر گئی اور میٹھا تمباکو فرش پر بکھر گیا. کہاں دیکھا ہے؟ اس نے لال چند کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے پوچھا اور جلد جواب نہ پانے پر اسے جھنجھوڑ دیا. واگے کی سرحد پر. سندر لال نے لال چند کو چھوڑ دیا اور اتنا سا بولا کوئی اور ہوگی. لال چند نے یقین دلاتے ہوئے کہا نہیں بھیا وہ لاجو ہی تھی، لاجو. تم اسے پہچانتے بھی ہو؟ سندر لال نے پھر سے میٹھے تمباکو کو فرش پر سے اٹھاتے ہوئے اور ہتھیلی پر مسلتے ہوئے پوچھا بھلا کیا پہچان ہے اس کی؟ ایک تندولا ہے ٹھوڑی پر اور دوسرا گال پر. ہاں اور سندر لال نے خود ہی کہہ دیا تیسرا ماتھے پر. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب کوئی خدشہ رہ جائے، اور ایک دم سے اسے لاجونتی کے جانے پہچانے جسم کے سارے تندولے یاد آ گئے جو اس نے بچپنے میں اپنے جسم پر بنوا لیے تھے، جو ہلکے ہلکے سبز دانوں کی مانند تھے جو چھوئی موئی کے پودے کے بدن پر ہوتے ہیں اور جس کی طرف اشارہ کرتے ہی وہ کملانے لگتا ہے. بالکل اسی طرح ان تندولوں کی طرف انگلی کرتے ہی لاجونتی شرما جاتی تھی اور گم ہو جاتی تھی، اپنے آپ میں سمٹ جاتی تھی، گویا اس کے سبھی راز کسی کو معلوم ہو گئے ہوں اور کسی نامعلوم خزانے کے لٹ جانے سے وہ مفلس ہو گئی ہو. سندر لال کا سارا بدن ایک انجانے خوف، ایک انجانی محبت اور اس کی مقدس آگ میں پھونکنے لگا. اس نے پھر لال چند کو پکڑ لیا اور پوچھا لاجو واگا کیسے پہنچ گئی؟ لال چند نے کہا ہند اور پاکستان میں عورتوں کا تبادلہ ہو رہا تھا نا.